قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس جہان میں جو چاہتا ہے بغیر کسی کی مدد مشورے کے اپنے ذاتی ارادے سے کرتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا بغیر کسی کی مدد مشورے کے اپنی قدرت اپنے فیصلے سے اسے روک دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ساری دنیا کے انسان مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ وہ مالدار ملک ہوں، وہ ترقی یافتہ ہوں، وہ ایٹمی طاقتیں ہوں، وہ افریقہ کے پسماندہ غریب فقیر ملک ہوں، ساری دنیا اس وقت او کظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ یہ ایک آیت ہے جو آج کی دنیا کی پوری تصویر پیش کرتی ہے کہ اتنے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں کہ جیسے سمندر میں چلتے ہوئے، سمندر میں سفر کرتے ہوئے کشتی کے مسافر، سمندر کالا رنگ بن جاتا ہے جب پانی اکٹھا ہوتا ہے، اوپر کالی رات ہے، دن نہیں، پھر اس میں بادل ہیں، پھر سمندر میں طوفان ہے تو موجوں کی سیاہی اور سمندر کی سیاہی اور رات کی سیاہی اور اوپر بادلوں کی سیاہی، تو اتنا اندھیرا چھا چکا ہے کہ مسافر اپنا ہاتھ دیکھتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اس قدر اندھیرا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے انسان اپنے مسائل کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کو صرف پیسے سے حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بیچ میں لانا نہیں چاہتے۔ آج کی جو طاقتور قومیں ہیں وہ اللہ کو پہچانتی نہیں، وہ اللہ کو مانتی نہیں، تو وہ رسول کو کیا مانیں گے؟ جو مسلمان ہیں وہ ان کے سیاسی غلام ہیں اور وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ یہ اللہ کو مانتے ہیں پر یہ اللہ کی مانتے نہیں، یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں پر اس کی مانتے نہیں، یہ قرآن کو اللہ کا آخری کلام پیغام کتاب مانتے ہیں پر قرآن کے مطابق اپنا نظام چلانے کے لیے تیار نہیں، یہ اللہ کے رسول کو راہبر مانتے ہیں پر اس کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، یہ اللہ کو ساری طاقت اور قدرت کا منبع مانتے ہیں پر اللہ سے مدد لینے کو تیار نہیں۔ تو ساری دنیا کا آج جو انسان ہے وہ پرپیچ مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور صرف پیسے سے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے، بیچ میں سے اللہ کو نکال دیا ہے، اللہ کے رسول کو نکال دیا ہے، اور یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہاں اللہ کا راج ہے، راج، یہاں کچھ نہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، یہاں کچھ نہ تھا، ففتحناہما، پھر اللہ نے پھاڑا، یہاں کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، پھر اللہ کی تخلیق، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کی خالق ہونے کی صفت وہ متوجہ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین کا نظام بنایا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے دنیا کے انسانوں کس رب کا انکار کر چکے ہو جس نے زمین کو بنایا، اسی کی زمین پر اس کے خلاف چل کے تم اپنے مسائل حل کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسانی حاکم ہو تو اس سے ٹکر لو تو وہ تمہیں جیل میں ڈال دیتا ہے اور تمہارے اوپر جھوٹے مقدمات ڈال کر تمہاری زندگی پریشان کر دیتا ہے۔ تم زمین آسمان کے صرف بادشاہ نہیں، خالق اور مالک
اور رازق اور مالک الملک بادشاہ سے ٹکر لے کر کیسے اپنی زندگی بنا سکتے ہو؟ یہ رب ہے، 2 دن میں زمین بنائی، پھر قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر 2 دن اور لگائے اور اس کے اندر پہاڑ، جعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، پہاڑ لگائے، پانیوں کا نظام، سمندروں کا نظام، ہواؤں کا نظام، درختوں کا نظام، زمین کے اندر لوہا اور تانبا اور پیتل اور چاندی اور سونا اور گیس اور پیٹرول اور بے شمار چیزیں 4 دن تیرے رب نے اس میں لگائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف استوا کیا اور توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایتیا طوعا او کرہن، آسمان زمین سے کہا میں شہنشاہ ہوں، میری مانو گے؟ کہا جی مانیں گے مانیں گے۔ قالتا اتینا طائعین، اللہ نے کہا مانو گے خوشی سے یا ناگواری سے؟ کہ نہیں، ہم خوشی سے مانیں گے۔ پھر کیا کیا؟ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے۔ وأوحى فی کل سماء امرها، ہر آسمان پر اپنی حکومت، اپنے راج کو قائم کیا۔ پھر زمین سے لے کر آسمان تک یتنزل الامر بینہن، 7 عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو اور جنت ہو، 7واں آسمان، 6واں آسمان، 5واں آسمان، 4تھا آسمان، 3را آسمان، 2سرا آسمان، پہلا آسمان، آسمان کے نیچے کی ساری کائنات، الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، پھر ہوا، پھر فضا، پھر خلا، پھر زمین، پھر پہاڑ، پھر جنگل، پھر دریا، پھر درخت، پھر 2 پائے اور 4 پائے اور اڑنے والے اور تیرنے والے اور دوڑنے والے اور رینگنے والے اور چھپنے والے، جھپٹنے والے، غرانے والے، پھنکارنے والے، دھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، سب پر اللہ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور کہا لہ ملک السماوات والارض، اور اعلان کیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اعلان کیا لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور یہ اعلان کیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اور یہ اعلان کیا رب المشرقین ورب المغربین، مشرق اور مغرب کا رب، اور یہ اعلان کیا رب المشارق والمغارب، اور یہ اعلان کیا هو الذی سخر البحر، سمندروں پہ بادشاہی، اور یہ اعلان کیا وسخر لکم الانہار، دریاؤں پہ بادشاہی، اور یہ اعلان کیا والجبال ارساہا، پہاڑوں پہ بادشاہی، اور یہ اعلان کیا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ساری دنیا کے باغات پر، درختوں پر، پھلدار، بے پھل، کانٹے دار، پھلدار، پھولدار، سب پر تیرے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی۔ منہم من یمشی علی بطنہ، اعلان کیا رینگنے والے اللہ کے غلام، منہم من یمشی علی رجلین، 2 پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے غلام، منہم من یمشی علی 4، 4 پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے غلام۔ پھر اعلان کیا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، یہ زمین آسمان کے درمیان اڑنے والے پرندے، پھر اللہ کی بادشاہی۔ پھر اعلان کیا والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ زمین آسمان کے درمیان بادل، یہ تیرے اللہ کے غلام۔ پھر اعلان کیا انا صببنا الماء صبا، یہ بارش کا ایک ایک قطرہ تیرے اللہ کا غلام تیرے اللہ سے پوچھ کے آتا ہے۔ پھر یہ اعلان کیا فاسکناہ فی الارض، زمین میں پانی کو اسٹور کرنا، خزانے بنانا، میٹھا پانی الگ، کڑوا پانی الگ، یہ سب تیرے اللہ کا ارادہ، تیرے اللہ کا امر، تیرے اللہ کی قدرت، تیرے اللہ کی ہیبت، تیرے اللہ کا جلال۔ پھر اعلان کیا آسمان کے فرشتے الی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ نورانی فرشتے، یہ تیرے اللہ کے غلام، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تیرا رب جو کچھ فرشتوں کو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف کر نہیں سکتے۔ تو یہ ساری کائنات
زمین سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کی ہیبت، پھر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، پھر اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی، پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلات کا حل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اونچا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پست کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حفیظ نہیں۔ ہر لا الہ الا اللہ، صرف الہ کے ہونے کی نفی نہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ، کوئی ملک نہیں اللہ کے سوا، لا الہ، کوئی حفیظ نہیں اللہ کے سوا، ہر صفت پہ لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، قدوس نہیں اللہ کے سوا، الملک اللہ، القدوس اللہ، السلام اللہ، المہیمن اللہ، العزیز اللہ، الجبار اللہ، الخالق اللہ، الباری اللہ، المصور اللہ، القہار اللہ، الغفار اللہ، الوهاب اللہ، الرزاق اللہ، الفتاح اللہ، العلیم اللہ، القابض اللہ، الباسط اللہ، الخافض اللہ، الرافع اللہ، المعز اللہ، المذل اللہ، السمیع اللہ، البصیر اللہ، الحکم اللہ، العدل اللہ، اللطیف اللہ، الخبیر اللہ، الحلیم اللہ، العظیم اللہ، الشکور اللہ، العلی اللہ، الحسیب اللہ، المقیت اللہ، الجلیل اللہ، الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الشہید اللہ، المجید اللہ، الحق اللہ، الوکیل اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، الحمید اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، المميت الله، الواجد الله، الماجد الله، الواحد الله، الأحد الله، الصمد الله، القادر الله، المقتدر الله، المقدم الله، المؤخر الله، الأول الله، الظاهر الله، الباطن الله، الوالي الله، المتعال الله، البر الله، المنتقم الله، العفو الله، الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الله، الجامع الله، الغني الله، المانع الله، الضار الله، النور الله، الهادي الله، البديع الله، الباقي الله أو الوارث الله، الرشيد الله، الصبور الله، الحنان الله، المنان الله، الرحمن الله، الرحيم الله، الظاهر الباطن الوالي المتعال۔ ہر صفت پر اب لا لگاؤ، لا لگاؤ، لا لگاؤ، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، اللہ کا سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، اللہ کا سب کچھ اللہ ہی اپنی ذات میں۔ وہو اللہ، وہو اللہ، وہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، پاکستان ہو یا 6 بر اعظم ہو، کسی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک اللہ نہ چاہے گا، جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ میرے اللہ کا اعلان سنو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ پاکستان والو، اگر میں تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولوں تو امریکہ والے بند کر سکتے ہیں، یورپ والے بند کر سکتے ہیں، ما یمسک۔ اور اگر میں ہی بند کر دوں، میں ہی بند کر دوں، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر امریکہ والے کھلوا دیں گے۔ ان کے تو اللہ نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، ان کے تو اپنے اللہ نے دروازے بند کر دیے ہیں۔
ساری کائنات میرے اللہ کی مٹھی، میرے اللہ کا قبضہ، میرے اللہ کی ہیبت، میرے اللہ کا اقتدار، میرے اللہ کا جلال، یہ مشت خواب، یہ نطفے سے بنا انسان یہ اللہ سے ٹکر لے سکتا ہے؟ یہ اللہ کو للکار سکتا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، تمہیں پتہ نہیں تم کیا تھے؟ ایک گندا ٹپکتا پانی تھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں پتہ نہیں تم مٹی سے بنے ہو۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ، تمہیں مٹی سے بنایا۔ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، تمہیں نطفہ بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر جوں کو بنایا۔ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہڈیاں ڈالی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکل دی۔ بھلا میں اور آپ اللہ سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ اللہ کا اعلان، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پہلی دو آیات پڑھی تھی وہی مفہوم دوسری دو آیات میں۔ اے پاکستان والو، میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو کون تمہاری مصیبتیں دور کرے؟